آئیے آج وقت میں ذرا پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے دور میں جہاں جذبات کا سفر تاروں سے نہیں بلکہ دل کی دھڑکنوں کے سہارے ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے اسی دور کی۔ جی ہاں، یہ قصہ اسی انتظار کے فلسفے کو سمجھنے کا ہے، ایک ایسا احساس جب کسی کی خبر کا انتظار کرنا بھی اپنے آپ میں ایک مکمل زندگی ہوا کرتا تھا۔ تو چلیے، اس زمانے میں جہاں انتظار ایک ہنر تھا اور صبر عبادت سے کم نہیں تھا۔ اور یہ تھے دین محمد، یعنی گاؤں کے ڈاکیے۔ جب وہ آتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا جیسے پوری بستی کی امیدیں اور دھڑکنیں ایک پل کے لیے ان کی ذات میں سمٹ آئی ہوں۔ ہر دہلیز، ہر آنکھ، ہر دل بس انہی کی راہ تکتا تھا۔ وہ جو ان کے کندھے پر ایک پرانا سا چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوتا تھا نا، وہ صرف کاغذوں کا بوجھ نہیں تھا، نہیں، وہ تو انسانی جذبوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اس میں مائیں اپنی دعائیں بھیجتی تھیں، باپ اپنی امیدیں، اور کچھ وہ آنسو بھی تھے جو رات کی تنہائی میں کاغذ پر جذب ہو کر سفر کرتے تھے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں بھی کسی پرانے انتظار کی یاد جگا رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ جذبات مزید دلوں تک پہنچ سکیں۔ دین محمد وہ صرف ایک سرکاری ملازم نہیں تھے، ارے نہیں، وہ تو ایک چلتا پھرتا رشتہ تھے جو سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا تھا۔ وہ بستی کا ایسا رازداں تھا جسے ہر گھر کے سکھ دکھ کا پتہ تھا۔ وہ صرف خط نہیں بانٹتا تھا، وہ تو خوشیاں اور کبھی کبھی صبر بھی تقسیم کرتا پھرتا تھا۔ کمال کی حس تھی اس کے پاس۔ وہ لفافے کو بس چھو کر یا کبھی کبھی صرف دیکھ کر ہی بھانپ لیتا تھا کہ اندر خوشخبری ہے یا کوئی اداس پیغام چھپا ہے۔ اور جب وہ کسی ان پڑھ ماں کو اس کے بیٹے کا خط پڑھ کر سناتا تھا نا تو اس کے اپنے لہجے میں وہی ممتا، وہی تڑپ اتر آتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خط میں لکھے سب خیریت ہے کہ پیچھے کتنی بے چینی چھپی ہو سکتی ہے، اور اکثر اینک صاف کرنے کے بہانے دراصل وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا رہا ہوتا تھا۔ اور اب میں آپ کو اس کہانی کا وہ حصہ سناتا ہوں جو دین محمد کی انسانیت اور اس دور کے خلوص کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی ہے بے بے رحیمہ کی اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی امید کی۔ گاؤں والے تو اسے شہید سمجھ کر جیسے بھول ہی چکے تھے، مگر ایک ماں کی دہلیز وہ اپنے بیٹے کی راہ تکتے کبھی نہیں تھکی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر روز اسی راستے کو تکتی تھیں جہاں سے اس کا بیٹا گیا تھا، اور ہر بار جب دین محمد وہاں سے گزرتا ایک لرزتی ہوئی امید سے بھری آواز اسے روک لیتی۔ دنیا، میرے بشیرے کی کوئی چٹھی آئی ہے؟ ایک دن دین محمد کے تھیلے میں اس ماں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ اس کی امید کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بالکل کورا صاف کاغذ نکالا اور اس خالی پن کو اپنے الفاظ سے بھرنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتا گیا اور اس کی آواز میں ویسی ہی محبت تھی جیسی ایک بیٹے کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ تو ایک ماں کی ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا دے رہا تھا۔ یہ سن کر اس ماں کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جیسے اس کی پوری کائنات مکمل ہو گئی ہو۔ دین محمد کا وہ سفید جھوٹ اس دن انسانیت کا سب سے بڑا سچ بن گیا تھا۔ چلیے اب اس کہانی کو آج کے دور کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ وقت بدلا، رابطے کا سارا نظام ہی بدل گیا۔ ہم کاغذ کے دور سے نکل کر ان شیشے کی اسکرینوں کے قیدی بن گئے۔ آج ہمارے ہاتھ ان موبائل فونز کے اسیر ہیں۔ فاصلے تو مٹ گئے مگر شاید قربتیں چھن گئیں۔ اب رابطہ تو پل بھر میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ تڑپ، وہ کاغذ کی خوشبو اور وہ دل کی دھڑکن، وہ سب کہیں کھو گئی ہے جو ایک خط کے انتظار میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اب کوئی گھنٹوں ڈاکیے کی راہ نہیں تکتا، اب تو بس انگلیاں اسکرین پر چلتی ہیں اور بے روح الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے رفتار کے بدلے وہ گہرائی گنوا دی ہے جو انتظار اور صبر میں چھپی تھی۔ وہ دور، وہ لوگ اور وہ سچے جذبے اب وقت کی دھول میں کہیں گم ہو چکے ہیں۔ وقت کی لہر نے اس خاکی وردی کی چمک اور سائیکل کی گھنٹی دونوں کو نگل لیا۔ دین محمد کا وہ پرانا تھیلا بھی اب شاید کہیں نہیں ہوگا، مگر اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، حقیقی رابطہ ہمیشہ خلوص کا محتاج رہتا ہے۔ آج جب ہم اس ڈیجیٹل دور کی مصنوعی قربتوں میں گھرے ہیں تو دین محمد کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ رشتے تاروں کے نہیں بلکہ احساس کی مٹی سے گوندے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری اس تیز رفتار دنیا میں آج بھی ایسا کوئی دین محمد ممکن ہے؟ اگر اس کہانی نے آپ کو بھی ماضی کے خطوط، انتظار اور اپنوں کی یاد دلائی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں،
سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، اور ہاں، کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے خط کا انتظار کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ دور شاید ختم ہو گیا، مگر اس کا چھوڑا ہوا احساس اور اس کی مہک آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں باقی ہیں جنہوں نے کاغذ پر لکھی محبت کو جی کر دیکھا ہے۔